بزرگان محترم، حاضرین اکرام، میرے لیے یہ بات بڑی خوشی کی اور بڑی سعادت کی ہے کہ آج مجھے اس ادارے میں حاضری کا موقع ملا کہ جس ادارے کی نسبت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے کہ جو لاہور کے علم کے اور دین کے، ایمان و تقوی کے اساتین اور بادشاہ کہلاتے ہیں۔ یہ بادشاہ، اصل بادشاہ تو یہ ہوتے ہیں نا، ہم تو بادشاہوں کی کہانیاں اور تاریخیں پڑھتے ہیں اور ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ملک کے اندر اقتدار ملتا ہے، چاہے جس طرح بھی ملے، لیکن اصل بادشاہ یہ لوگ بادشاہ ہیں کہ جو دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر بادشاہت کرتے رہے، اور لوگ کس طریقے سے ان کے لیے کھینچے چلے آتے تھے اور کس طریقے سے ان کے کشش کو اور ان کے برکات کو محسوس کرتے تھے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی بادشاہت کے لیے ایک بڑا طرح امتیاز تھا۔ اس ادارے میں حاضری کا موقع ملا کہ جس کو بڑی بابرکت نسبتیں حاصل ہیں، یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ سب کے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے۔ ان حضرات نے جو دین کی یہاں خدمت کی اور جس طریقے سے دین کی حفاظت کی اور میرے اور آپ تک دین پہنچایا ہے، وہ ایسا کارنامہ ہے کہ ہم شاید قیامت تک اسے فراموش اور بھلا نہیں سکتے۔ اور ان حضرات کا جو مقام تھا، وہ مقام پہچاننے والے بھی وہی لوگ تھے۔ مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان سے آخری ملاقات ہوئی جامعہ اشرفیہ میں، غالباً 1 سال گزر رہا ہوگا، تو اس آخری ملاقات میں ایک واقعہ سنایا علامہ خالد محمود علیہ الرحمہ نے، اور وہ واقعہ یہ سنایا کہ جامعہ اشرفیہ میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد علامہ صاحب کہتے ہیں میں اور مولانا ادریس کاملوی رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں مسجد سے باہر نکلے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جامعہ اشرفیہ کی مسجد سے کہنا ہم دونوں باہر نکلے تو مولانا ادریس صاحب ایک دم آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اوف، وہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد، اللہ، فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد، کیا ہو رہا ہے؟ ضرور کوئی بہت بڑا قطب آج رخصت ہو رہا ہے جس کے استقبال کے لیے یہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد آئی۔ اب مولانا خالد محمود کہتے ہیں میں حیران پریشان کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے یہ تو صاحب نظر کوئی نظر آتا ہے، نہیں ہر ایک کو تھوڑی فرشتہ نظر آتا ہے۔ کہنا مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب و غریب بے خودی کے سے عالم میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج کوئی بہت بڑا قطب رخصت ہو رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ کہنا تھوڑی دیر کے بعد ہی پتہ چلا کہ مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرات اصل میں یہ ایک سلسلے کو لے کر چل رہے تھے، اور وہ سلسلہ کیا تھا؟ وہ سلسلہ اصل میں جا ملتا ہے ایک بڑی ہی سعادت کی جگہ پر اور بڑی ہی روحانی بلندی کی طرف، اور وہ سلسلہ کون سا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، کہ جس کے متعلق حق تعالی جل شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے مقاصد بعثت کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی اللہ نے، اور وہ کیا ارشاد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان کے اوپر۔ لقد من اللہ، مدارس کے طلباء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب قد کا لفظ ماضی کے اوپر داخل کیا جاتا ہے تو وہ ماضی قریب بن جاتا ہے،
اور ماضی قریب بننے کی وجہ سے اس کے اندر یقین کے امکانات اور یقین اور تاکید کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر قد کے ساتھ لام بھی لگا دیا جائے، لام مفتوح، تو وہ لام مفتوح سے تاکید میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا بڑی تاکید کے ساتھ حق جل مجدہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت احسانات کیے ہیں۔ اس اللہ کی نعمتوں کو اور احسانات کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو اللہ کے انعامات کو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا قرآن کریم میں، جا بجا ذکر کیا، اور اس عنوان کے ساتھ ذکر کیا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں یہ چیزیں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان مخلوقات کا ذکر اس عنوان سے نہیں کیا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے سورج پیدا کر کے، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے چاند پیدا کر کے، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے زمین کو تمہارا ٹھکانہ اور مستقر بنا کے، میں نے بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر آسمان پیدا کر کے۔ اللہ نے یہ عنوان کہیں نہیں اختیار کیا۔ یہ عنوان اگر اختیار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر، اللہ، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو شاید کچھ بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر ہوا، حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی بعثت کا ذکر ہوا، لیکن اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ ہم نے احسان کیا جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، ہم نے احسان کیا جب حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا، ہم نے احسان کیا جب حضرت صالح کو مبعوث کیا، ہم نے احسان کیا جب حضرت ابراہیم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے لقد من اللہ کی تعبیر اختیار نہیں کی۔ لقد من اللہ کی تعبیر اختیار کی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا احسان ہے، باقی تو سارے احسان جو تھے وہ چند قوموں کے اوپر ہوئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، عاد کی طرف فلاں کو بھیجا، سمود کی طرف فلاں کو بھیجا۔ وہ قوموں کی طرف انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ ان کی نبوت اور رسالت کا دائرہ بحیثیت قوم بھی محدود تھا، بحیثیت زمانہ بھی محدود تھا، بحیثیت علاقہ بھی محدود تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اور رسالت ہے، وہ بعثت اور رسالت نہ قوم کے اعتبار سے محدود ہے، نہ زمانے کے اعتبار سے محدود ہے، نہ مقام اور مکان کے اعتبار سے محدود ہے، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ سن لے کہ اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس میں ہر انسان داخل ہے۔ اس لیے یہ احسان ہے، اور یہ احسان اس لیے بھی احسان ہے کہ یہ صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، لہذا اب اللہ کا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن کار نبوت کرنے والے آئیں گے۔ اس نبوت کے پیغام کو عام کرنے والے آئیں گے، اور وہ پیغام نبوت کیا ہے؟ وہ پیغام نبوت 3 نقطوں میں بیان کیا، اور وہ کیا بیان کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ،
کہ اللہ کا وہ نبی تلاوت آیات اللہ کرے گا ان کے سامنے، ان کو تلاوت کے آداب سکھائے گا، ان کو تلاوت کے طریقے سکھائے گا، انہیں بتائے گا اللہ کے کلام کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا کیسے ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے کلام کی محض تلاوت کرنا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا امتیاز ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا اپنی زندگی میں۔ اللہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کیا، بما یتقرب المتقربون یا باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ اگر کوئی آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر آپ کا کوئی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کس چیز سے سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جواب میں ارشاد فرمایا، بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے قرب حاصل ہوتا ہے، میرے کلام کی تلاوت سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل چونکہ فقیہ ہیں، سارا دن فقہی مسائل اور فقہی جزیات میں گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خواب میں بھی ایک فقہی جزیہ پوچھ لیا، اللہ سے بھی خواب میں ایک فقہی جزیہ پوچھ لیا، اور کیا پوچھا بفہم اور بدون فہم، سمجھ کر پڑھنے سے قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے قرب حاصل ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو خواب میں جواب میں ارشاد فرمایا، بفہم اور بدون فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، دونوں طرح سے قرب حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، دونوں طرح سے قرب حاصل ہو جائے گا۔ میرے دادا محترم ابھی ذکر ہو رہا تھا مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً 1970 یا 1971 کی بات۔ میرا قرآن کریم حفظ مکمل ہوا، ہم اس زمانے میں ٹنڈولیار میں سندھ میں رہتے تھے، حیدرآباد کے قریب۔ والد صاحب نے خط لکھا مولانا ادریس صاحب کو لاہور، اور اس میں یہ اطلاع دی کہ اس کا حفظ قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ تو مولانا ادریس صاحب کا جواب آیا کہ میں آ رہا ہوں۔ مولانا پھر لاہور سے ٹنڈولیار تشریف لائے، اور ایک بڑا جلسہ ہوا، بڑی تقریب ہوئی، مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں تقریر ہوئی، اور اس میں مولانا ادریس صاحب نے یہ واقعہ سنایا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس واقعے کو سنانے کے بعد ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ وہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو بھائی، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، یہ ان کے آپ الفاظ ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے انورٹڈ کاماز میں الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، کوئی حکیم اور طبیب کھائے جسے یہ پتا ہو کہ یہ خمیرہ کیسے بنا ہے، کن کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، ان کے کیا خواص ہوتے ہیں، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ حکیم اور طبیب کھائے تو اسے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی گنوار آدمی کھائے، یہ گنوار کا لفظ انہوں نے کہا، کوئی گنوار آدمی کھائے جسے کچھ پتہ نہیں کہ یہ خمیرہ کیا ہے، کیسے بنا ہے، کیا اس کے اجزاء ہیں، اور ان اجزاء کے کیا خواص اور کیا اثرات ہیں، اثر اسے بھی ہوگا۔ اچھا صاحب، یہ بھی ان کا تکیہ کلام تھا۔ اچھا صاحب، تو کہنے لگے، فرمایا کہ اگر میرا اور آپ کا بنایا ہوا ایک حکیم اور طبیب کا بنایا ہوا خمیرہ گاؤ زبان بغیر سمجھے کھائے ہوئے اثر کر سکتا ہے، تو اللہ کا کلام بغیر سمجھے ہوئے پڑھے کیوں نہیں اثر کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ تلاوت کلام اللہ، اب ان بزرگوں نے، ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان آباء و اجداد نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اللہ کے کلام کو پڑھا اور پڑھایا، اللہ کے کلام کو سمجھایا، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں تک سمجھایا، اور اس کا ابلاغ اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کی۔
وہ سلسلہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، وہ کار نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو منتخب کیا اس کار نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دوسری جو چیز تزکیہ نفس کی، وہ تزکیہ نفس تھا، نفوس کو پاک بنانا۔ ان نفوس کو پاک بنانے سے جو اثرات مرتب ہوئے، اب میں وہ تزکیہ نفس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، نفس امارہ نفس لوامہ کیسے بنتا ہے اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں، ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے کہ یہ دین کی تکمیل کا مرحلہ ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے نا، وہی لمحہ ہے نا کہ جس لمحے پر حق تعالی جل شانہ کی جانب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ کیا آیت مبارکہ؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے دین کے متعلق کوئی اس طرح کی آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی پھر حضرت عمر تھے نا، اللہ، ایسی بات کہاں برداشت کرتے۔ انہوں نے کہا تو ایک عید مناتا نا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعے کا دن بھی تھا اور عرفے کا دن بھی تھا۔ یہ تکمیل دین کا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پورے دین کا خلاصہ صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں جو آپ کا یہ خطبہ سن رہے ہیں، اور اس خطبے کے اندر آپ نے پورے دین متین کا خلاصہ، مالی معاملات کیسے ہوں، معاشی اور اقتصادی معاملات کیسے ہوں، معاشرتی اور اخلاقی معاملات کیسے ہوں، عبادات کیسے ہوں، ان ساری باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے کے بعد کیا بات پوچھی؟ صحابہ سے کیا پوچھا تھا کہ بھئی دیکھو، اللہ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری لگائی تھی، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کی، تو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ تو 1.25 صحابہ نے بیک زبان کیا کہا تھا کہ بالکل پوری کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ 1.25 امتیوں نے یہاں میدان عرفات کے اندر حدود حرم کے اندر مجھے میرے متعلق یہ گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیرا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تو آگے ذمہ داری کیا لگائی صحابہ کی؟ فرمایا الا سنو، الا سنو، متوجہ ہو جاؤ، خبردار، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ یہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صحابہ نے اگلی نسلوں تک پہنچایا، اگلی نسلوں نے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور یہ ہمارے اساتذہ نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارے شاگرد ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ میری ایک دن ملاقات ہوئی مولانا عبد القادری صاحب سے،
میں بھی راستے میں ذکر کر رہا تھا، تو مولانا اجمل قادری صاحب کہنے لگے کہ میرے والد محترم نے، یعنی مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دادا محترم مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور مولانا اجمل قادری صاحب نے میرے والد محترم مولانا محمد مالک کاندھلوی سے حدیث پڑھی۔ تو مولانا اجمل قادری صاحب کہنے لگے کہ میں کسی دن اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اسے اجازت حدیث دے دیں تاکہ یہ سلسلہ تیسری نسل میں چلے۔ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بات کیا ہے؟ مسئلہ اجازت حدیث کا نہیں ہے۔ میں اگر نہیں بھی اجازت حدیث دوں گا تو اسے اجازت حدیث دینے والے انشاءاللہ بہت لوگ ہوں گے۔ نسبت ہے جو اس کو بھی حاصل ہے، اس کو اجازت حدیث دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں نسبت کے، اس نسبت کو، تسلسل کو قائم کرنا ہے کہ جو تسلسل اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان عطا فرمایا ہے کہ ایک خاندان ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کا، ایک خاندان ہے مولانا عبید اللہ انور اور مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ کا، ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو ایک ربط ہے، جو نسلوں کا ایک تعلق ہے، وہ نسلوں کا تعلق آگے منتقل ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اصل جذبہ یہ ہے، اور اس اصل جذبے کی یہ نشاندہی ہو رہی ہے جو مولانا اجمل قادری صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا، اور واقعتاً یہ بات بڑی قیمتی بات ہوتی ہے۔ میری جو سند حدیث حاصل ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں افضال میرے شاگرد ہیں، ابھی راستے میں اس سند کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اجازت حدیث حاصل کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یعنی ایک حدیث کی سند میرے پاس ہے کہ جس سے 17 واسطوں سے یا 18 واسطوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان 18 واسطوں کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں نے اجازت حدیث حاصل کی، حدیث پڑھی اپنے والد محترم مولانا محمد مالک کاندھلوی سے، مولانا محمد مالک کاندھلوی نے اجازت حدیث حاصل کی اپنے والد مولانا محمد ادریس کاندھلوی سے، اور مولانا ادریس کاندھلوی نے اجازت حدیث حاصل کی اپنے والد حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی سے۔ میرا بیٹا محمد ابراہیم جب دورہ حدیث سے فارغ ہوا، وہ شاگرد مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تم کسی دن میرے سے بھی اجازت حدیث حاصل کر لو تاکہ یہ سلسلہ 4 نسلوں تک چلتا ہے، عن ابیہ عن جدہ عن جدہ، یہ سلسلہ 4 نسلوں پہ منتقل ہو جائے، اور 4 نسلیں یوں آ جائیں کہ اس نے اپنے باپ سے، 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 اور یہ سلسلہ یقیناً علم حدیث کے اندر ایک بڑا امتیاز رکھنے والا ہے۔ 3 نسلوں تک تو بہت ہے، لیکن 4 نسلوں تک اس سلسلے کا چلنا اور آنا یہ یقیناً ایک بہت بڑا امتیاز ہوگا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے ان حضرات کو جو جذبات محبت عطا فرمائے تھے، جو ایک دوسرے کا خیال کرنے کے جو جذبات اور احساسات، یہ تو خیر چلو استاد شاگرد کی بات ہے، استاد شاگرد کا بڑا عجیب تعلق ہوتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے جب میں ڈابھیل سے فارغ ہوا، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے، تو 1 سال کے لیے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے 1 سال میں نے بھاول نگر میں یہاں سے درس و تدریس کا آغاز ہوا۔ تو فرماتے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اور مولانا بدر عالم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا بدر عالم کے بیٹے مولانا آفتاب صاحب، ہم تینوں ایک گھر میں رہتے تھے۔ مولانا بدر عالم صاحب والد صاحب کے استاد اور مولانا آفتاب صاحب والد صاحب کے شاگرد۔
ماشاء اللہ. اب کہنے لگے گرمی بہت شدید تھی، ہم صحن میں سویا کرتے تھے، ایک پنکھا تھا، ایک پنکھے کے سامنے ہم تینوں سونے کا معمول تھا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مولی آفتاب جو ہے یہ ساری رات بیچارہ ایک بغل میں چارپائی اور ایک بغل میں بستر پھرتا رہتا تھا. اور پھرتا کیوں رہتا تھا کہ ایک طرف پاؤں کرتا تھا تو پنکھے سے دور ہو جاتا تھا، ایک طرف پاؤں کرتا تھا تو قبلے کی طرف پاؤں ہوتے تھے، تیسری طرف پاؤں کرتا تھا تو مولانا بدر عالم کی طرف پاؤں ہوتے تھے، چوتھی طرف پاؤں کرتا تھا تو میری طرف پاؤں ہوتے تھے. یہ بیچارہ ساری رات پریشان پھرتا رہتا تھا کہ میں سوؤں تو کس طرح سوؤں، کس طرف پاؤں کر کے سوؤں. میں ادھر چلا جاتا ہوں جہاں کسی کی طرف پاؤں نہیں ہو رہا تو پنکھے سے دور ہو جاتا ہوں، گرمی لگتی ہے پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر دوسری طرف پاؤں کرتا ہوں تو خیال آتا ہے والد صاحب کی طرف پاؤں ہو رہے، پھر خیال آتا ہے قبلے کی طرف پاؤں ہو رہے، پھر خیال آتا ہے مولانا مالک صاحب کی طرف، اپنے استاد محترم کی طرف پاؤں. یہ اصل میں یہ طریقہ تھا، یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، یہ باہم محبتیں تھیں کہ جن احترام کی روایات کی وجہ سے، ان اقدار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتیں پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالی. اور لوگ اس طرح سے، اب صورتحال یہ ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ، اب بات یاد آ گئی کیونکہ میں کچھ اور سوچتا ہوا آ رہا تھا، ابھی اجمل قادری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ ایک بات کہہ دی اور اس سے پورا میرے خیالات کا جو تسلسل تھا وہ بالکل بدل گیا. ہمارے گھر آئے وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے جسٹس آفتاب صاحب، ہمارے عزیز تھے، ہمیں ان کے ساتھ ایک جگہ شادی میں جانا تھا. اب وہ اس وقت چیف جسٹس تھے تو وہ پروٹوکول سرکاری جیسے ہوتا ہے، بہت خوبصورت گاڑی اور جھنڈا اور آگے بھی پولیس اور پیچھے بھی پولیس. تو میں نے سوچا، میں نے کہا واہ بھائی اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی بات ہے. تو ہم جہاں جس عزیز کے یہاں شادی میں جانا تھا وہاں چلے گئے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد قریبی مسجد تھی وہاں نماز کے لیے گئے. تو اب وہاں انتظار ہو رہا تھا، چونکہ وہ امام صاحب بھی نکاح میں آئے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا والد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہاں انتظار ہو رہا تھا، جماعت نہیں شروع ہوئی جب تک والد صاحب نہیں پہنچ گئے. والد صاحب نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ہم سارے نماز کی ادائیگی کے بعد باہر کھڑے ہوئے، وہ جسٹس آفتاب صاحب بھی کھڑے ہوئے، دلہا کے والد، دلہن کے والد، سب. اب مولانا مالک صاحب باہر نہیں آئے، خاصی دیر ہو گئی. تو جسٹس آفتاب صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب میاں جاؤ اندر، بھائی مالک کو لے کر آؤ. لوگوں نے انہیں گھیر لیا ہوگا. پھر میں اندر گیا تو واقعی وہ لوگ مسافر، ملاقاتیں ہو رہی تھی. میں جا کر والد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی وہ باہر سب انتظار کر رہے ہیں. چلو ٹھیک. خیر اب جوتوں کے قریب آئے تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی لوگوں کی. وہ کہ جوتے میں لے کے جاؤں گا، وہ کہ میں لے کے جاؤں گا. خاصی دیر یہ لڑائی ہوتی رہی تو مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب آ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ سب چھوڑ دیں، ہمارے استاد ہیں، جوتے ہم لے کر دیں. خیر وہ جب امام صاحب آ گئے تو ظاہر ہے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. امام صاحب کہیں میرے شیخ ہیں میں جوتے لے کے جاؤں گا، مؤذن صاحب کہیں نہیں میرے شیخ ہیں میں جوتے لے کے جاؤں گا. خاصی دیر یہ لڑائی ہوتی رہی. تو ایک صاحب نے پھر تجویز پیش کی کہ بھئی لڑنے کی کیا بات ہے، ایک جوتا تم لے جاؤ، ایک جوتا تم لے جاؤ. تو ایک جوتا امام صاحب نے لا کر والد صاحب کا باہر رکھا، ایک جوتا مؤذن صاحب نے لا کر باہر رکھا. تو مجھے مان یہ خیال آیا، میں نے کہا یہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ تو اس سرکاری عہدے کے اوپر اور اس پروٹوکول کے اوپر رشک کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ عزت کے یہ معیارات ہیں. عزت کے معیار یہ نہیں ہے، عزت کے معیار یہ ہے. عزت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے دلوں میں کہاں سے پیدا کیا. یہ وہ سلسلہ ہے جو صحابہ سے چل رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس سیادت المسلمین کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے، ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے بڑا عجیب و غریب.
میں نے اگلے دن ان سے دریافت کیا، ہمت کر کے پوچھا، بلکہ میں نے بھی نہیں پوچھا، میں نے مولانا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ پوچھیں، میری تو ہمت نہیں کہ اس کا حوالہ اگر کہنے لگے کسی کتاب کے حاشیے میں نے پڑھا ہے، مجھے حوالہ یاد ہے، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ لیکن بہرحال مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی ایک بہت بڑا حوالہ ہے، اور وہ واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ وہ سلام میں پہل کرتے، حضرت علی سے جب ملاقات ہوتی تھی تو سلام میں پہل کون کرتا تھا؟ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے بڑے تھے عمر میں، لیکن سلام میں پہل ہمیشہ وہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ ادھر سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے ہیں، اور دونوں بہت قریب آ گئے، لیکن ابو بکر صدیق نے سلام میں پہل نہیں کی۔ بالکل جب قریب آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا۔ ان صحابی نے یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ آج خلاف معمول بات ہوئی ہے، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آج میں نے ابو بکر صدیق کو برسا برس سے دیکھ رہا ہوں کہ جب علی سے ملاقات ہوتی ہے سلام میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں، لیکن آج پہل نہیں کی، حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ علی سامنے سے آ رہے ہیں، پہل علی نے کی، کیا وجہ ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھ لیتے ابو بکر صدیق کو بلا کر۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا اور پوچھا بھائی کوئی ایسا معمول ہے تمہارا؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں ایسا ہی معمول ہے۔ میں نے کہا آج کچھ اس کے خلاف ہوا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آج اس کے خلاف ہوا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ اس کی خاص وجہ ہے۔ اب وہ خاص وجہ کیا بتائی؟ وہ خاص وجہ یہ بتائی، فرمایا صدیق اکبر نے کہ اصل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ سلام میں پہل کرنے کے بعد جو اللہ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوتی ہیں علی کے اوپر اس سے کم نازل ہوتی ہیں، کیونکہ میں جب پہل کرتا ہوں تو میرے اوپر رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، علی کے اوپر متوجہ کم ہوتی ہیں۔ تو آج میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج میں زیادہ رحمتوں کا مستحق علی کو بناؤں گا، اور یہ قربانی دوں گا کہ وہ، اور یہ موقع دوں گا کہ وہ سلام میں پہل کریں، اور تاکہ وہ رحمتیں جو ہمیشہ مجھے ملتی ہیں آج علی کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ان حضرات کے درمیان تعلق تھا، یہ ان حضرات کے درمیان محبتیں تھیں۔ بے شک بے شک۔ آج تو پتہ نہیں ہم کیا کیا کہانیاں سنتے اور سناتے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی روایتیں نقل کرتے ہیں۔ یہی تعلق اور یہی آپس کی محبت، آپس کا ایک دوسرے کے لیے ایثار، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، یہی ہمارے بزرگوں کی بھی روایت رہی، اور ہمارے بزرگوں نے ان روایات کو آگے بڑھایا۔ اسی لیے بڑھایا تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں، ایسے تو نہیں وقت ضائع کیا، بلکہ اسی لیے بڑھایا کہ ہم بھی آگے کچھ سیکھیں، ہم بھی اس بات کو آگے بڑھائیں۔ کراچی میں مجلس اعانت المسلمین کا اجتماع تھا، مولانا شام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، تو میری تقریر تھی اور میرے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب میری تقریر کے دوران ہی آ کر بیٹھ گئے اسٹیج پہ۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کی تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہاں مولانا عبد الرحمن صاحب میرے استاد، کہاں ان کا مقام، ان کا خطاب، اور کہاں میری گفتگو بحثی بس بے سروپا باتیں۔ آ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ سعد میاں تقریر کر رہے تھے، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، اور اب میں بھی جو کچھ کہوں گا میں نے انہی کے خاندان سے سیکھا ہے، میرے استاد ہیں،
میں نے ان سے پڑھا ہے، میں ان کا طالب علم ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن ایک مجمع عام میں جس طریقے سے انہوں نے میری پذیرائی کی اور میرا یہ مقام کہ جو اب میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ بھی میں نے انہی کے خاندان سے، انہی کے آباء و اجداد سے پڑھا ہے، یہ ایسے روابط اور ایسے تعلقات تھے۔ آج آنکھیں ترستی ہیں ایسی باتیں دیکھنے کو، آج کان ترستے ہیں ایسی باتیں سننے کو۔ آج دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور ان دوریوں کے بڑھنے سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ عقیدت اور محبت بھی کم ہو گئی، کہ ہماری آپس کی محبتیں اب ماند پڑ گئی۔ ہمیں ان محبتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو چلو ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں نا۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے بانی، اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اہل حدیث عالم ہے، ایک دیوبندی حنفی عالم ہے، دونوں کی بہت دوستی تھی آپس میں۔ تو سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ وہاں نیل گنبد آئے، یا شاید وہاں آئے جامع اشرفیہ بہرحال، اور مولانا سے مفتی محمد حسن صاحب سے کہا کہ ہمارے کچھ اساتذہ، ہمارے مدرسے کے کچھ اساتذہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور کسی مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی وقت بتا دیجئے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دن بتایا کہ فلاں دن تشریف لے آئیں، مغرب کی نماز یہاں پڑھ لیں، مغرب کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب سنیے ذرا، جب مولانا ابو بکر غزنوی اس پروگرام کے طے ہونے کے بعد واپس چلے گئے تو مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا، دیکھو بھائی فلاں دن مغرب کی نماز میں کچھ اہل حدیث علماء آئیں گے، تو تم لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو جانا، اور وہ چونکہ اہل حدیث علماء ہیں، آمین بالجہر زور سے آمین کہتے ہیں، تو تم لوگ اس دن ان کی دل جوئی کی خاطر آمین زور سے کہہ دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ مولانا غزنوی اپنے مدرسے میں پہنچے تو ان علماء کو جن کو لے کر آنا تھا بلایا اور کہا کہ مفتی محمد حسن صاحب سے ملاقات کا فلاں دن طے ہوا ہے، ہم مغرب کی نماز وہاں جامع اشرفیہ میں پڑھیں گے، تو دیکھو بھائی وہ لوگ حنفی لوگ ہیں، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، تو اس دن تم لوگ بھی آمین آہستہ ہی کہنا۔ یہ ان کا احترام ہے، ان کے ادارے میں ہم جائیں گے، ان سے ملنے ہم جائیں گے، تو ان کے ادب کا، ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس دن نماز میں آمین آہستہ کہہ لینا۔ چنانچہ منظر یہ ہوا کہ مغرب کی نماز ہوئی، جامع اشرفیہ میں ہوئی، جامع اشرفیہ کے طلباء اور اساتذہ نے آمین زور سے کہا، اور چونکہ انہیں عادت نہیں تھی زور سے آمین کہنے کی تو زیادہ ہی زور سے کہہ دیا، اور اہل حدیث علماء نے آمین آہستہ کہا، اس لیے کہ ان حضرات کے ذہن میں، ان حضرات کا جو مقصد زندگی تھا، ان حضرات نے جو مقصد حیات اپنا متعین کیا ہوا تھا، وہ دین کی خدمت تھا، وہ دین کی اشاعت تھی۔ اس دین کی اشاعت تھی کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اس کردار کو پھیلانا تھا کہ جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، اس کردار اور سیرت کو پھیلانا تھا کہ جو کردار اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے پہنچا تھا، اور وہ آپس میں روابط کا اور محبتوں کا پیغام تھا، اور آپس کی ان روابط کو اور ان محبتوں کو پھر بڑھانا ہے، یہ ضرورت ہے آج کی، اور اس کے بغیر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم دین کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ آپ غنیمت سمجھیے ان اداروں کو، آپ غنیمت سمجھیے ان مساجد کو، آپ غنیمت سمجھیے ان اساتذہ کو، آپ غنیمت سمجھیے ان محدثین اور مفسرین کو، یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی مطلوب ہے،
کائنات ارضی کے اوپر، اس وقت تک یہ حضرات ہمارے اندر موجود ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی زندگی ختم کرنی ہوگی، اس دنیا سے انسانوں کو ختم کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی اٹھا لے گا، ان بزرگوں کو بھی اٹھا لے گا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ آج میں اور آپ زندہ ہیں، آج میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، آج میں اور آپ اللہ کے رسول کے ارشادات کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کو، ان کی توضیحات اور تفسیرات کو بیان کر رہے ہیں، تو انہی حضرات کے طفیل بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ حضرات ہمیں نہ بتلاتے تو ہم کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھے، ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے ان حضرات کے لیے دعائیں بھی کیجئے، ان حضرات کی بلندی کی بھی دعائیں کیجئے، ان حضرات کے درجات کی بلندی کی بھی دعائیں کیجئے، اور یہ دعائیں بھی کیجئے کہ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمیں ان کے علوم سے بھی مستفیض فرما، ہمیں ان کی سیرت و کردار سے بھی مستفیض فرما، ہمیں ان کی محبتوں سے بھی مستفیض فرما، ان روابط اور تعلقات سے بھی مستفیض فرما کہ جو روابط اور تعلقات ان حضرات کے مابین تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وان نعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک طاعتک وطاعت رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار ونعوذ بک من سخطک والنار ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی سے ہمیں سرفراز فرما، اے اللہ اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ان اداروں کو ہمیشہ تا قیام قیامت اے اللہ قائم رکھ، اے اللہ ان اداروں کے سے اسی طرح اس کے در و دیوار سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اے اللہ علماء کی، اے اللہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اسی طرح تربیت ہوتی رہے، ان کا تزکیہ نفس ہوتا رہے، تیری آیات کی اسی طرح تلاوت ہوتی رہے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ان علماء کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان و تقوی والی زندگی عطا فرما، ان کی خدمات دین کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ان سے مستفید ہونے، ان کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو آج کل ایک وبا کا سلسلہ، کرونا کا سلسلہ ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا اور بلا سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تناؤ اور دباؤ سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، سب مریضوں کو، سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔